الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفضل العظيم. قال الله تعالى: قال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ جل جلال و منوا کا بے انتہا فضل و کرم احسان. اللہ کا کرم ہے، شکر فضل ہے کہ آج ہم جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت یوسفین کی نظر کرم عنایت، حضرت کے واسطہ وسیلہ، حضرت کی نسبت سے ایک فیض لینے کے لیے ابھی ہمارے عالم دین میں اور اللہ کی شان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں. عزیزان محترم، مجھے اور ایک مقام پہ ایک فنکشن ہال میں قاضی ہوں، وہاں پہ 11:30 12 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے. وہاں پہ نکل کے کچھ مسائل بیان کرنا ہے اور مختصر طور پر میں عرض کرتے ہوئے چلے جاتا ہوں. دراصل سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں قاضی عبدالرشید صوفی نظرام ہوں. حال ہی میں جو بارگاہ میں ہم سلطان احمد صاحب، اس ولی کامل بزرگ جن کے صاحبزادوں نے آج کی محفل سجائی ہے، آپ ڈاکٹر نظر محمود شاہ قادری علیہ رحمۃ اللہ بولپور سے آپ سے نسبت بھی ہے، اور حال ہی میں مجھے بھی ڈاکٹر نظر محمود شاہ قادری علیہ رحمۃ اللہ کے صاحبزادے فیصل بابا سے الحمدللہ خلافت سے سرفراز بھی ہے. اور دوسری ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نظر محمود شاہ قادری علیہ رحمۃ اللہ کی پوتری میری الحمدللہ بہو ہے. فیصل بابا جو ہے میرے سمجھی ہیں. یہ اولیاء اللہ کی بہت بڑی نسبت ہے، محبت ہے کہ حکم دیا گیا کہ ان کو خلافت میں لے لو، تو الحمدللہ مجھے خلافت سرفراز فرمائی گئی. عزیزان محترم، میں نے کئی بیانات اولیاء اللہ کی شان میں، حج کے فرائض، واجبات، سنتیں، ہر عنوان پر مہر کے تعلق سے، اور آج کا جو مہر 10 درہم، اس کے تعلق سے میں نے کئی بیانات کیا ہے. وقت آپ کے سامنے اجازت نہیں دیتا کہ میں عرض کروں، کیونکہ دوسرے مقام پہ مجھے جانا ہے. اور جو حضرات میرے بیانات دیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ میرا چینل ہے قاضی عبدالرشید صوفی. آپ یوٹیوب پہ جا کر قاضی عبدالرشید صوفی کو آپ سبسکرائب کر لیجیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کئی بیانات نسبت اولیاء اللہ کی شان میں نے بیانات دیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے، شکر فضل ہے. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. یہ اولیاء اللہ کا داماد، اولیاء اللہ کا فیض، اولیاء اللہ کی نسبت بھی ہے. سلطان احمد صاحب جو آپ کی خانقاہ ہے، جو آپ کے صاحبزادے، آپ کے دو صحباب، آپ کے سلسلے والوں نے رمضان کے اندر ڈاکٹر نظر محمود شاہ قادری علیہ رحمۃ اللہ کا سلطان احمد صاحب پر، ایک بزرگ پر ایسا فیضان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وفات 8 رمضان کو ہوئی. الحمدللہ میں نے 8 رمضان کو یہاں پہ آیا اور دعائے افطار میں نے دعا کی، کچھ اولیاء اللہ کی شان میں بیان کیا. قبرستان پر جا کر میں نے الحمدللہ وہاں پہ ایثار ثواب
مغفرت اور بخشش کی میں نے الحمدللہ دعائیں کی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جو قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہے نہ کوئی خوف۔ وہ ہیں جو ایمان لائے طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری رکھا ہے۔ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتا ہے، اے میرے حبیب آپ یہ اعلان کرو جو اولیاء اللہ سے بغض کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو۔ حدیث قدسی ہے۔ عزیزان محترم، آج کے دور میں مولانا نے کہا اولیاء اللہ سے ہم کو آپ کو نسبت حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ جب بندے مومن اولیاء اللہ کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فیض عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ہندل ولی شہنشاہ ہندوستان خواجہ قادیان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ ایک حافظ صاحب آئے، بہترین انداز میں کلام تلاوت قرآن پاک آپ تلاوت کر رہے ہیں، بہترین کلام پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر اسی مقام پر ایک فاحشہ عورت آئی، اس نے پیرانے پیر، اس نے خواجہ غریب نواز سے کچھ دعائیں کی، آپ کا وسیلہ مانگ کر، تو غریب نواز کے پاس ان کی دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس فاحشہ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب حافظ صاحب کو غصہ ہے، ارے کیا ہے بھائی یہ، میں اتنا قرآن پڑھ رہا ہوں، اتنی دعائیں کر رہا ہوں، آگے چلی پڑھ رہا ہوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میری کوئی دعائیں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ چوکٹ پر بڑے جلال میں آتے ہیں، حافظ صاحب دونوں ہاتھ مارتے ہیں، اے غریب نواز کیا تو دینے والا ہے، نکل، بلکہ آپ جو ہے بے ادبی کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جو ہی آپ وہاں سے جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مانگ رہا ہوں، آپ کے وسیلے سے میری کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ فاحشہ عورت آئی اور وہ دعا کی، عورت کی دعا قبول ہو گئی اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنا کرتا اتارتے ہیں، اپنی پیٹھ بتاتے ہیں، اور جو دو ہاتھ مارے آپ کی پیٹھ پر تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے حافظ صاحب سنو، آپ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نعت شریف پڑھ رہے تھے، مجھے بہت پسند آ رہی تھی، میں اس آواز کو رب کائنات کے پاس پہنچا رہا تھا، اور وہ فاحشہ آئی تھی، اس کی کوئی بات مجھے پسند نہیں آئی، میں نے اس کی بات کو فوراً سن لیا۔ فرمایا تم نے جو ہاتھ مارے میرے پیٹھ پر وہ ہاتھ، آپ فوراً خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت میں سے بے ادبی بھی ہے، غصہ ہو چکی ہے، مجھے معاف فرمائیے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جاؤ حافظ صاحب، تم جو دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو میرے وسیلے سے اللہ نے قبول فرما لیا۔ ہندل ولی شہنشاہ ہندوستان خواجہ قادیان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو جاتے ہیں، انہیں فیض ملتا ہے۔ ہمارے سلیم صاحب بھی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم نے بھی الحمدللہ 7 یا 8 مہینے پہلے ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے تھے، کچھ ہمارے مقاصد تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب فرمایا۔ پھر ہمیں جانا ہے، ہم نے جو مقصد کے لیے گئے تھے، میں نے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سارے مقاصد کو اللہ نے کامیاب فرمایا، کامران فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیض عطا فرماتا ہے۔ ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے، یہ فیض ہم کو ملنے والا ہے، اللہ پاک اس فیض کو برابر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی دل میں یقین ہوگا، پہلے کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کیا وہ سنتے کیا؟ نہیں میرے بھائی،
وسیلہ برابر مانگ سکتے ہیں، مانگنا بھی چاہیے. اور یہ اللہ سے جب بندے مومن وسیلہ مانگتا ہے اور اللہ پاک ان کے وسیلے کو قبول فرماتا ہے. اپنے پیر و مرشد کے جو وسیلہ مانگتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرماتا ہے. عزیزان محترم، قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو ایمان لائے پرہیزگاری کیا کرتے ہیں. سارے اولیاء اللہ جن کے پاس تقوی متقی، سارے حدیث پر عمل کرتے تھے. حضور پاک علیہ السلام کے سنت پیرانی پیر محبوب عثمانی قطب ربانی غوث الزمانی شیخ عبد القادر غوث العالم دستگیر علیہ رحمت اقوان عید کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں اپنے مکان میں رو رہے ہیں. نوجوان بچے گئے، جا کر کہا کہ حضرت کے پاس ہم جا کے کچھ اشعار لکھیں گے اس کے تعلق سے. تو حضرت پیرانی پیر غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. ایسا معلوم ہوا کہ آپ کے مکان میں کوئی مردہ ہے، رو رہے ہیں آپ. جب رونا ختم ہوا بچوں نے دروازہ مارے، آنکھ اجبار ہو گئے، آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں. پوچھتے ہیں اے پیرانی پیر پیروں کے پیر پیروں کے سردار، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج رو رہے ہیں آپ، رونے کی سبب کیا ہے؟ حضرت پیرانی پیر غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، رمضان کی عید ہے، بقرعید کی عید ہے، ارے سب سے بڑی عید وہ ہے جو دنیا سے خاتمہ بالخیر ہو کر چلے جاتا ہے، وہی سب سے بڑی عید ہے. کون کر رہے ہیں؟ پیران پیر غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. آپ پیروں کے پیر ہیں، پیروں کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ کے دل میں خوف خدا ہے. عید کے دن خوشی سے رو رہے ہیں، عید کے دن رو رہے ہیں. اے مالک و مولا میرے خاتمہ بالخیر عطا فرما، میرے خاتمہ بالخیر عطا فرما. عزیزان محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو ایمان لائے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. ہر ایک کی زندگی متقی پرہیزگار ہے. جو ولی نماز نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، دل کی نماز پڑھو. یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، جو گمراہ کر رہا ہے اللہ کے پاس بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے. میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا، اب میرے کو نہیں معلوم ہے دل کی نماز لوگ آئے 15-20 سدیاں بیٹھے ہوئے، کاروبار کر رہے ہیں، منطقہ مار رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، سگڑا پی رہے ہیں. میں بولا کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو رہا، مجھے بیان کرنا چاہیے. ارے جاؤ مسجد جاؤ، دل کی نماز کیا نماز پڑھنا ہے. میرے بھائی یاد رکھو، گمراہ کرنے والوں کو اللہ کے پاس بہت دردناک عذاب ہے. جو میں کہہ رہا ہوں مولانا جو کہے آپ عمل کرے، ہم سچ بول رہے عمل کرے. اگر کوئی ہم غلط بات بولے اس پر عمل کرے، اس کی پوچھ ہم پر ہونے والی. تم نے لوگوں کو کیوں گمراہ کیے؟ اب بالکل یہ معلوم ہے. ہم عزیز میں بیان کیا، اس کے بعد نکل گیا، صدر صاحب کا فون آیا، مولانا آئندہ جمعے سے آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. بولا کوئی بات نہیں، کیا بات ہے؟ ارے دل کی نماز برابر بولوں گا اور زیادہ بولوں گا، جہاں جہاں نکاح پڑھاتا ہوں برابر بولوں گا. اگر میری موت کے اللہ باقی کر تو برابر بولوں گا. ایک مسجد سے نکال دیے 2 مسجدوں میں الحمدللہ ایک جگہ بیان کرتا ہوں، جو اردو بیان اردو خطبہ نماز پڑھتا ہوں. اور جبھی بھی وہ لوگ مجھے دکھتے ہیں نکاح کی محفل میں بھی برابر بولتا ہوں میں. اور ڈرنے کی بات نہیں. ارے موت ایک دن آنے والی ہے، ایک دن تو موت آنے والی ہے، آتے ہے جی. ارے ایسی حالت میں میری موت ہے، اللہ شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اب بات بولے شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اس کی وجہ سے یہ چند لوگوں کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے اوپر دھبے لگ رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کو بدنام کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے خانقاہوں کو بدنام کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے خانقاہوں کے نظام کو بدنام کر رہے ہیں. جامع نظامیہ کا بالکل فتویٰ ہے اور اللہ کا بالکل فتویٰ ہے کہ جو دل کی نمازیں کرتے ہیں وہ لوگ گمراہ والے ہیں، وہ لوگ گمراہ کرنے والے ہیں. گاؤں میں چلے گا، جا کے بولا نمازی نے پڑھ رہا، دل کی نماز پڑھو، مطلب دل کی نماز پڑھو. اب زمین دے دیں گے، وہ دے دیں گے گاؤں والے. اس کی بیوی پڑے گی، بولے حضرت بلاؤ. 4-5 دوست آئے حضرت کھانا سالن سب کے سامنے رکھے، ان کے سامنے سالن اس کے اوپر کھانا رکھا. حضرت کھاؤ. ارے کہاں کھائے، کہاں ہے سالن کا ہے؟ کہاں تم یہاں بیٹھ کر مکہ دیکھ رہے ہیں، یہ کھانے کے اندر سالن تو نظر نہیں آ رہا ہے. اتنا مارے مار کے ہٹا کرے. ایسے لوگوں سے آپ حضرات
جو ہے ہوشیاری ہے. اگر کہیں پہ ایسے لوگ آپ کو مل جائے, اپنے پیر و مرشد کے پاس یہ بات کو کیجیے, اپنے سلسلے کے لوگوں کو کیجیے, اپنے پیر بھائیوں کو بات کیجیے, تاکہ لوگ اس گمراہ کن فتنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کی حفاظت فرمائے. برحال 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتے چلا جاتا ہوں, کیونکہ دوسرے مقام پہ بھی ہم کو جانا ہے. عزیزان محترم, ہند البری شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ اللہ, آپ کو غریب نواز کہتے ہیں. غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والا اللہ ہے. آپ کو کیوں غریب نواز کہتے ہیں؟ آپ کو کیوں لقب دیا گیا ہے؟ خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ ننھے معصوم تھے. عید کا دن تھا, عید کے دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے, مسرت کا دن ہوتا ہے. آپ نئے کپڑے نئی چپل پہن لیے, آپ اپنے دوستوں میں گئے. ایک ننھا معصوم بچہ رو رہا ہے, میرے پاس کپڑے نہیں ہے, میں بہت غریب ہوں, میرے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے, میری ماں ہے ضعیف العمر. آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آتے ہیں اپنے مقام پر. چھوٹی عمر ہے آپ کی, آپ کے والدہ سے کہتے ہیں کہ یہ بہت غریب لڑکا ہے, اس کو نہلا دیتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پورے اپنے نئے کپڑے اپنے غریب دوست کو پہنا دیتے ہیں. اس کے بعد اب پرانے کپڑے پہنتے ہیں, عیدگاہ اس کے ہاتھ لے کر پکڑ کر جاتے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے, اے فرشتوں تم لوگ سنو, معین الدین نے ایسا کام کیا, غریبوں کو نوازنے والا بن گیا. میں نے کو غریبوں کو نوازنے والا, غریبوں سے محبت کرنے والا بن گیا. آج جو کوئی اور اللہ کے دامن میں جاتا ہے, اور اللہ کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہے, برابر اللہ کو اور اللہ کا فیض عطا فرماتا ہے. جو کہ ادبی اور مستقی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے. میں نے جو حدیث سنایا, من عادنی ولی فقد عاذت بالحرب, جو اولیاء اللہ سے بے کرتا ہے, غصاتی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا. اے میرے حبیب, ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو. اولیاء اللہ غریبوں سے محبت کرنے والے, اولیاء اللہ کا فیض بالکل حاصل ہوتا ہے. آخر میں بات کہتے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عزیزان محترم, ایک بہت بڑا دولت مند آدمی تھا. میں نے محمد یعقوب شنار میں بھی کرامہ بابا کے اس میں بیان کیا تھا, پھر دوبارہ اس بات کے طرف اپنی بات ختم کرتا ہوں. عزیزان محترم, بڑا دولت مند آدمی تھا. ایک اللہ کے ولی اپنا ذکر کرتے ہوئے گزر رہے. آپ اپنی اہلیہ کو اچھے کپڑے پہنا کر لے کر جا رہا تھا. آپ ذکر الہی میں مصروف تھے. اتفاق سے بزرگ کا پیر ایک کیچڑ میں پڑا, اور وہ کیچڑ کا پانی اس کی بیوی کے کپڑوں پر گر گیا. حضرت بولے, مجھے غلطی ہو چکی بھائی, میں ہونا بل کے آپ کو نہیں کرا, میں معافی چاہتا ہوں. میں نہیں کہا, بالکل میں جو ہے مجھ سے غلطی ہو چکی ہے, میں معافی طلبگار ہوں, معاف کیجیے. نہیں, آپ کو بازار میں مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ حضرت کو خون خراب ہو گیا, حضرت بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ بھائی غلطی ہو چکی ہے, انہوں نے مدد نہیں کی ہے. ایک اللہ کے ولی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں, ہو سکتا ان کا خون اس پہ گر گیا. جب اپنے گھر پر گیا, جو ہی گھر پر گیا, گھر کے سیڑھیوں سے گرا, مر گیا. سارے محلے والے, بستی والے بھاگے حضرت کے پاس. لوگوں کو نہیں معلوم کہ ولی کامل ہے. وہ سمجھتے ایسی دیوانی ہولے شولے کی سمجھتے تھے لوگ. حقیقت میں ولی کامل آدمی, مسجد میں اللہ کی عبادت تلاوت کرتے رہنا, ذکر کرتے رہنا. اللہ والوں کا معاملہ یہی رہتا ہے. لوگ سمجھے کوئی دیوانہ ہولے شولہ آدمی ہے, اصل میں ولی آدمی ہے. وہ آ کے حضرت سے پوچھے کہ حضرت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا.